السلام علیکم جی، جواد حفیظ اسٹاک مارکیٹ ایکسپرٹ لائف اینڈ بزنس کوچ آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں. سر آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کرنا کوئی بھی سمجھداری کا کام نہیں ہے. سب سے پہلے میں تمام تر انالیسس کے اوپر لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگلے 10 سال تک دور دور تک پراپرٹی گرتی تو میں دیکھ رہا ہوں، پراپرٹی چڑھتی ہوئی میں نہیں دیکھ رہا. تو پھر کیا جائے. یہ ابھی ایک انڈین ہیں، ان کی میں نے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں میرے سوشل میڈیا کے اوپر، کہ منت شاہ رخ خان صاحب کا جو گھر ہے وہ بتا رہے تھے کہ 13 کروڑ روپے میں انہوں نے اس گھر کو خریدا تھا، اور اس کا جو ڈیوریشن آج اس کی جو ویلیویشن وہ نکال رہے تھے وہ 200 کروڑ کے قریب اس کی مارکیٹ ویلیو ہے. انہوں نے کہا جی اگر ایوریج ریٹ آف ریٹرن انڈین اسٹاک مارکیٹ کے اندر شاہ رخ خان صاحب نے لگایا ہوتا یہ پیسہ، نفٹی 50 ان کا مین ایک انڈیکس ہے، تو اس وقت وہ صرف ایوریج ریٹ آف ریٹرن کے مطابق 400 کروڑ ہوتا، یعنی وہ 2 منت خرید سکتے تھے اتنے ٹائم میں. اسی طرح پھر راکیش جھنجھنوالا صاحب کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ جی انہوں نے 35 کروڑ کے شیئر بیچے ایک کمپنی کے، گاربن کرسٹل اس کا نام ہے کمپنی کا، اور موجودہ مارکیٹ ویلیو اس کی جو دیکھیں تو وہ 100 کروڑ بنتی ہے اس جو اپریسیشن ہے اس پراپرٹی کی جو گھر انہوں نے لیا. لیکن ان شیئروں کی قیمت جو ہے وہ 3500 کروڑ روپے بنتی ہے، 3500 کروڑ. تو اس سے آپ کیلکولیشن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آتا ہوں پی ایس ایکس کی طرف. میری ایک ویڈیو آلریڈی موجود ہے کہ 27 ایئرز کا یوم تکبیر ٹو یوم تکبیر، کہ اس میں 750 انڈیکس جو ہے تھا وہ 1,20,400 پہ آ گیا. اب تو خیر تقریباً 1,25,000 کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہے معاملہ، اور اس سے اوپر بھی انشاءاللہ جاتا آپ کو نظر آئے گا. اس میں ایوریج ریٹ آف ریٹرن جو یعنی 100 انڈیکس کی جو ایوریج ریٹ آف ریٹرن ہے یعنی سب کمپنیوں کی کلیکٹیولی وہ 20.80% کے قریب تقریباً آتی ہے. اب اگر یہی جو ریٹ آف ریٹرن ہے اس کو اگر انویسٹ پراپرلی کیا جائے اور اس کو سمارٹلی خرید و فروخت اس کی جائے تو یہ کئی گنا اس سے زیادہ ہو سکتی ہے. 200% بھی ہو سکتی ہے، 40% بھی ہو سکتی ہے، 80% بھی ہو سکتی ہے، اور تھوڑی ویری کرے گی کہ کبھی بہت اچھے آپ کے ڈیسیژنز ہوں گے، کبھی تھوڑا سا ایوریج آؤٹ بھی ہو کے، لیکن بائی آل مینز ایک اچھا انالسٹ جو ہے وہ ڈبل سے بیٹ کر دیتا ہے. اب اس میں لوگوں کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم خریدیں گے کیسے، ہم فیصلہ کیسے کریں گے کیا خریدا جائے، کب خریدا جائے، کب بیچا جائے. تو اس کے لیے بڑا خوبصورت ہمارا سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان سپ جسے کہتے ہیں، وہ نیچے محمد صاحب کا نمبر دیا ہوا ہے، محمد جواد صاحب وہ آپ لوگوں کو بریف کر رہے ہیں. آپ اس پہ واٹس ایپ کریں اور سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان لیں جس میں کیا خریدا جائے، کب خریدا جائے، کب بیچا جائے، کب دوبارہ خریدا جائے. ان ساری ڈیٹیلز آپ کو اس کے اندر ملیں گی تاکہ آپ اپنا انڈیکس جو ہے اس کو ایوریج انڈیکس کو آپ بھاری طریقے سے آپ بیٹ کر سکیں اور اس سے کہیں زیادہ کے ڈیویڈنڈس لے سکیں اور زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبلٹی اسٹاک مارکیٹ میں کما سکیں. اب میں بات کروں گا اوورسیز پاکستانیوں کی. میرے چونکہ سیشنز میں لوگ آتے ہیں اور بڑا ہی برا حال ہے لوگوں کا جو انہوں نے 15 20 سال ملک سے باہر رہ کے اپنے بیوی بچوں سے ماں باپ سے دور رہ کے جو پیسہ کمایا تھا وہ پیسہ سارے کا سارا فضول قسم کی پراپرٹیز میں. 90% لوگوں نے تو ایسی پراپرٹیز ہیں کہ نہ انہوں نے بننا ہے، نہ انہیں ملنا ہے، اور نہ وہ بکنی ہے. وہ پیسہ ٹوٹلی ضائع ہو گیا. ان کی جو جتنی بھی محنت تھی، یہ جو پرانی اصل میں فائنینشیل اویئرنیس ہے نہیں ہمارے ملک میں، جو پرانے فارمولے ہیں ان فارمولوں کے تحت لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جی زمین میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. وہی کیسے نقصان نہیں ہوتا؟ جیسے یہ میں نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے گھروں کا بتایا ہے، یہ نقصان ہی ہے نا. پیسے کی ایک اپرچونٹی کاسٹ ہوتی ہے کہ یہ پیسہ یہاں لگائیں یا وہاں لگائیں. اب میں قطعاً اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو پرائم پراپرٹیز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بھی کمپیئر کریں اسٹاک مارکیٹ میں تو ان کے ساتھ بھی ہم نے کمپیئر کیا ہے، تو ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ کسی بھی پراپرٹی میں 1/3 سے بھی زیادہ نہیں ہے جو آئیڈیل پریمیم پراپرٹیز ہیں جتنی اسٹاک مارکیٹ کے اندر آپ کو ریٹ آف ریٹرن ملتی ہے الحمدللہ. اب سپ کے ذریعے آپ اپنے آپ کو مضبوط کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. آپ چاہے 1 لاکھ روپے مہینے کی سیونگ کریں، چاہے 25,000 روپے کی سیونگ کریں، چاہے 10,000 روپے کی سیونگ کریں. ویلیو آف کمپاؤنڈنگ جو ہے اس کے اندر اگر آپ جا کر صرف اگر 10,000 کی بھی 20.8 پہ دیکھیں گے تو وہ 1 کروڑوں میں اماؤنٹ بن جاتی ہے، ایک بڑا ماسو پیکج بن جاتا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ وائزلی انویسٹ کریں گے تو کچھ سالوں بعد آپ کو کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. بائی دا ٹائم آپ اپنے اس ملک سے واپس آئیں گے تو آپ کا پورٹ فولیو آپ کے اپنے نام پہ، پھر اس میں سیکیورٹی CDC انویسٹر اکاؤنٹ میں آپ کے شیئر ہوں گے تو ان شیئروں کو کوئی بروکر کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ کے خدا نخواستہ فوت ہونے کی صورت میں بھی وہ جو آپ کے لیگل ہیئرز ہیں صرف انہی کے نام ٹرانسفر ہو سکیں گے CDC اکاؤنٹ کھول کے، اور کوئی ان کو چھیڑ نہیں سکتا.
تو وہ ساری سیفٹی، ساری سیکیورٹی، ہر چیز سپ میں آپ جب آپ اس کے بارے میں یا سسٹمیٹک وڈرول پلان کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو محمد صاحب سے آپ وہ ساری ڈیٹیلز ڈسکس کر سکتے ہیں اور اپنی ایک فائنینشیل جو جرنی ہے اس پہ جا سکتے ہیں. باقی لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ورکشاپ ہم لوگ جو ہے فریکوینٹلی کروا رہے ہیں، اور وہ بالکل بہت ہی سستی 6,000 روپے کی ورکشاپ ہے، اور 25-30 ہزار روپے سے آپ سرمایہ کاری کا آغاز کر سکتے ہیں. 90 دن میں اپنے رزلٹس دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ کیسے آپ گرو کریں، کیسے اپنا پیسہ بڑھائیں. تو اپنے خدا را یہ ہارڈ ارن منی میں اگلے 10 سال تک پراپرٹی کو کسی طرف سے چڑھتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. اب آ جاتے ہیں ہم رینٹل انکم کی طرف. بیریئر ڈاؤن کو اگر ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، ایک بینچ مارک بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ میرے کچھ دوست وہاں پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے نئے بڑے خوبصورت فرنش کر لیے ہیں، یا اس طرح لیک سٹی میں کچھ لوگوں نے لیا ماڈرن بڑے لیٹسٹ بنے ہوئے. تو 2.25 کروڑ روپے کا جو گھر آ رہا ہے اس کا 75,000 روپے کے قریب رینٹ ہے. اب وہ گھر دیکھیں جب استعمال ہوگا تو اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوگی، اس کے دروازے خراب ہوں گے، کھڑکیاں خراب ہوں گی، پالش خراب ہوگی، فرش خراب ہوں گے، ٹائلیں بریک ہوں گی، بجلی کا سسٹم خراب ہوگا، لائٹیں خراب ہوں گی، پنکھے خراب ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چیزیں ویسے ہی مینٹین رہیں. اب اگر میں اس کے اوپر لگاؤں، اگر 75,000 روپے کیلکولیٹ کروں تو 2 مہینے کا ویسے تو پراپرٹی ٹیکس میں چلا جاتا ہے، لیکن اگر پراپرٹی ٹیکس نہ بھی میں گنوں گا 7.5 لاکھ روپے آپ کو کرایہ آئے گا 10 مہینوں کا. اگر 9 بھی آپ لگائیں تو وہ 4% سے نیچے کی بلو 4%، 2.25 کروڑ کے اوپر ریٹ آف ریٹرن ہے. بھائی یہ تو آپ بینک کے اندر بھی پیسے اتنے بھی اگر 10% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی رکھ دیں گے تو 2.25 کروڑ کے اوپر آپ کو 25 لاکھ روپیہ، 22 لاکھ روپیہ، 23 لاکھ روپیہ، اور کمپاؤنڈنگ کریں گے تو شاید وہ 25 منتھلی بیس کے اوپر ہوگا تو وہ شاید 25 لاکھ کو کراس کر جائے. تو 25 لاکھ کہاں اور 9 لاکھ کہاں؟ پہلے تو یہی آپ دیکھیں گے ایک 3 کی ریشو، اور پھر وہ کمپاؤنڈنگ ہوگا. تو امیجن اگر یہ پیسہ آپ اسٹاک مارکیٹ میں وائزلی لگاتے ہیں اور کسی ماہر بندے کی زیر نگرانی لگاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کتنا اس میں گروتھ ہو سکے گی یہ بڑی تیزی سے. اب میں یہ نہیں کہہ رہا اس کے نیچے لوگ شروع ہو جائیں گے آپ گھر نہ بنائیں. آپ گھر تب بنائیں جب آپ گھر بنانا افورڈ کرتے ہیں، اور گھر اس سائز کا بنائیں جو آپ کی فیملی سائز ہے، جس سے آپ کی ریکوائرمنٹ پوری ہو جاتی ہے. گھر لگژری آپ اگر دیکھیں نا، انڈیا کی آپ بات کریں جو سب سے مہنگے ترین گھر ہے، میں کہوں گا کہ امبانی صاحب کا گھر ہے. تو امبانی صاحب کے گھر کی ذرا آپ ان کی اوور آل NAV کے 7% بھی نکال لیں تو ہمارے یہاں بندے کے پاس صرف گھر ہی گھر ہوتا ہے، اس گھر کا بجلی دینے کے پیسے نہیں ہوتے. اس گھر کا کیا کرنا ہے؟ گھر ضرور بنائیں مگر اپنی حیثیت کے مطابق بنائیں. زیادہ امپورٹنٹ چیز آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی ہے، آپ کا پیسہ ہے. اللہ نہ کرے آپ کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، آپ کے کسی بچے کو میڈیکل ایمرجنسی آ جائے، آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ گھر کی اینٹیں بیچ کر آپ وہ میڈیکل ایمرجنسی پوری نہیں کر سکتے. اور کھڑے کھڑے پراپرٹی بکتی بھی نہیں ہے، شیئر تو کھڑے کھڑے بک جاتے ہیں. اور اس وقت جو حالات جا رہے ہیں، میں نے لوگوں کو کہا کہ جتنے کی آپ نے لی ہے 3 سال پہلے 4 سال پہلے اتنے کی بیچ دو. انہوں نے کہا سر 50% پہ بھی نہیں بک رہی ہے، اتنے کی تو چھوڑیں. آپ ٹرائی کر لیجیے جو دور دراز کے علاقے ہیں. شہر میں یس 20-30% گھٹا کے جس بندے نے 7 کروڑ کا پلاٹ لیا اس کا 5.5-6 کا بک جائے گا، رو پیٹ کر اس کا بک جائے گا. لیکن یہ جو جنگلوں میں پراپرٹیاں ہیں یہ تو آدھی قیمت پر بھی نہیں جا رہی ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہو رہی. اسی طرح کنکریٹ کے جنگل کھڑے کر دیے ہیں شہر کے بیچوں بیچ. اب وہ جو کنکریٹ کے جنگل آپ دیکھیں، وہ میں تو مسلسل وہاں پہ دیکھ رہا ہوں. کوئی میں اپنے کلب جاتا ہوں، اس کے راستے میں ایک کنکریٹ کی بلڈنگ ہے، بڑا سا جنگل ہے. وہ میں تو 3-4 سال ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے، اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ مالکوں کے بس پیسے ختم ہو گئے ہیں. اب وہ فردر کہیں سے پیسا آئے گا تو وہ ڈیولپ کریں گے. تو جن کے لوگوں کے پھنس گئے ہیں پیسے وہ سارا سال پھنسے رہیں گے. تو اپنی کیوں آپ لوگ اپنی ہارڈ ارنڈ منی جو ہے اسٹوپڈ آرگومنٹس، اور جو جاہل بندہ تھا، گوار بندہ تھا، وہ پراپرٹی ڈیلر بن گیا ہے، وہ سارے کے سارے عجیب عجیب سی کیلکولیشن تھے. اور یہ پراپرٹی میں کبھی نقصان، تو یہ نقصان ہی ہے نا بھیا. اپرچونٹی کاسٹ کی جس پیسے کے بدلے تجھے 40 لاکھ مل سکتا ہے سال کا، اس پیسے کے پیچھے تو 4 لاکھ لے رہا ہے یا 10 لاکھ لے رہا ہے یا 9 لاکھ لے رہا ہے، تو بے وقوف ہی ہو نا. اس کو بھی اگر ایڈ کرتے جاؤ اس 40 کو، اور آگے فردر جو 8th ونڈر آف دا ورلڈ کمپاؤنڈنگ جو ہے، کمپاؤنڈنگ کو آپ نے سمجھنا ہے. تو آپ محمد صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ سپ کا رکھیں سیشن اور اس کمپاؤنڈنگ کو سمجھیں. اور ہم نے بڑی ہی اس کی مائنر سی فیس رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو بالکل ویلا بندہ ہے وہ اپنا اور ہمارا ٹائم خراب کرے، ٹائم ویمپائرز ہمارے پاس آ جائیں. وی وانٹ دوز پیپل ہو آر سیریس. وہ فائدہ اٹھائیں، آگے بڑھیں، پاکستان کو بھی گرو کرائیں، خود بھی گرو کریں. اور میں پھر ایک بار اوورسیز پاکستان چاہے وہ یورپ یا امریکہ میں ہے، جتنا سستا آپ اسٹاک مارکیٹ کو پاکستان میں سیکھ سکتے ہیں اتنی کم فیس میں آپ کو دنیا میں کوئی نہیں سکھائے گا. تو سیکھیں. ہماری یہ کوشش ہے زیادہ سے زیادہ لوگ
اس کام کو سیکھیں، اس کام میں آئیں اور اپنا مستقبل بنائیں۔ پاکستان زندہ باد۔